JUI نے انتخابی نتائج مسترد کر دیے، اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان، مولانا فضل الرحمان نے دھمکی دی، لگتا ہے فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے، اسمبلی میں بھی رہیں گے اور تحریک بھی چلائیں گے۔ مولانا نے نواز شریف کو بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کی دعوت دے دی، جو سمجھتا ہے دھاندلی ہوئی ساتھ آ جائے، جو نہیں سمجھتے وہ مزے کریں۔ الیکشن میں بری طرح ناکامی، فضل الرحمان اسٹیبلشمنٹ پر برس پڑے، الزام لگایا الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال رہا، اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے یہ الیکشن ٹھیک تھا تو 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا۔ پارلیمانی سیاست بھی یہ کریں گے، پارلیمنٹ میں بھی آئیں گے، کوئی نہیں جائیں گے، سفارشات جائیں گی، پارلیمنٹ کا راستہ یہ اختیار کریں گے، یہ سوچے بھی نہیں کہ پارلیمانی سیاست یہ نہیں کریں گے، یہ تو آپ چھوڑ دیں نا، ہمیں تو پتہ ہے، ہمارے تو ان کے تو لیڈر اور ہمارے علاقے کے ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا کریں گے، ٹھیک ہے، میں ابھی سے آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ JUI صرف دھمکیاں لگا رہی ہے، کچھ نہیں کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان ہمارے علاقے کے ہیں، اچھی طرح جانتا ہوں، 1-2 نشستیں JUI کی تھیں، وہ ان کو مل گئی ہیں۔ PP رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں JUI چاہتی ہے MMA والا دوبارہ ماحول بنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قمر زماں کائرہ کہتے ہیں آصف زرداری سمیت سب لوگ جا کر فضل الرحمان کو راضی کر لیں گے۔ قمر زماں کائرہ کا کہنا ہے فضل الرحمان ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جاتے، انہیں قائل کر لیا جائے گا۔ علی محمد خان نے کہا مولانا فضل الرحمان بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی، ہم بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی، مولانا فضل الرحمان ماضی میں ہم پر فتوے لگاتے رہے۔ آج جب اسی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ وہاں سے یہ وار کیا جائے گا، جب جمہوری راستہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی بھی راستہ اختیار کرنے میں جمعیت علماء اسلام آزاد ہوگی۔ شاید JUI والوں کے ہاتھ ووٹ کی پرچی کے لیے بنے ہی نہیں ہیں، یہ انقلاب کے لیے بنے۔ اب انقلاب کا راستہ پھر جنرل کونسل چنے گی کہ کون سا راستہ ہونا چاہیے انقلاب۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما راشد سومرو کی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی دھمکی، پروگرام 11 آور میں کہا مجھے لگتا ہے JUI والوں کے ہاتھ ووٹ کے لیے نہیں انقلاب کے لیے بنے ہیں، جمہوری راستہ نہیں ہوگا تو JUI کوئی بھی راستہ اختیار کرے گی، جنرل کونسل فیصلہ کرے گی کہ انقلاب کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، جو بھی راستہ ہوگا شدت پسندی تو نہیں ہوگی۔ کے سوال پر راشد سومرو کا جواب تھا ہم کوئی بھی راستہ اپنائیں گے۔ نہیں ہے، یہ دوسری مرتبہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے، انہیں مسترد کر دیا ہے۔ یہ حکومت تو چلے گی نہیں پھر 2 دن اگر آپ سڑکوں پہ آ گئے۔ خدا کرے نہ چلے، ہم نہیں چاہیں گے کہ ایسی حکومتیں چلے ملک۔ شجاعت صاحب کے گھر کے اوپر بیٹھک لگی، آپ کو بھی دعوت دی گئی تھی اس بیٹھک کے لیے؟ جس پارٹی کو ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ ہماری بیسک الائی کے طور پر الیکشن ہم لڑیں گے، انہوں نے ہمیں حقارت کے ساتھ مسترد کر دیا۔ خدا کرے یہ حکومت اور پارلیمان نہ چلے، کچھ بھی ہو جائے اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شہباز شریف مضبوط وزیر اعظم ہوں گے۔ چودھری شجاعت کے گھر مشاورت میں مجھے بلایا تک نہیں، سب کو ساتھ لے کر چلنے والے کو اس حد تک مایوس کر دیا گیا۔ سیدھے ہو جائیں ورنہ فیصلے میدان میں ہوں گے۔ انتخابات میں ناکامی پر مولانا فضل الرحمان کا مایوس کن رد عمل۔ ARY نیوز کو انٹرویو، کہا الیکشن کیوں کراتے ہیں، پہلے ہی طے کر لیں، PTI کو پختونخوا، نون لیگ کو پنجاب اور PP کو سندھ دے دیں۔ گزشتہ اور اس الیکشن میں ایک بھی نتیجہ الیکشن کمیشن نے نہیں دیا، میرے پاس شواہد ہیں، چیف الیکشن کمشنر کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، میں زرداری کی طرح زیرک نہیں ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ لیگی قیادت سے بھی گلے شکوے، بولے جس پارٹی سے توقع تھی وہ ساتھ دے گی انہوں نے حقارت سے دیکھا۔ PTI اور JUI کسی ایک نظریے پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو حرج کیا ہے، کبھی لاڈلے کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ امریکہ کا پاکستان میں انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ، الزامات کے سوال پر کہا ہمارا یہی جواب ہے کہ تحقیقات مناسب قدم ہوگا، دنیا بھر میں کہیں بھی ایسے الزامات کی تحقیقات اور حل ہونا چاہیے۔ مخلوط حکومت اندرونی معاملہ ہے، نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ۔ خوشاب، کوہاٹ اور گھوٹکی کے چند پولنگ اسٹیشنز پر آج دوبارہ پولنگ، 8 فروری کو بیلٹ باکس جلائے جانے پر NA 88 خوشاب کے 26 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ ہو رہی ہے۔ ہنگامہ آرائی کے باعث PK 90 کوہاٹ کے 8،
اور PS18 گھوٹکی کے 12 پولنگ اسٹیشنز پر ووٹرز دوبارہ حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ NH 46, 47 اور 48 کے کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواستیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آج محفوظ فیصلہ سنائیں گے۔ NH 128 لاہور سے اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے آج جواب طلب کر لیا۔ سیاست سے کنارہ کش نہیں ہو رہے، مریم نواز کہتی ہیں وزارت عظمیٰ کا عہدہ قبول نہ کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے سیاست چھوڑ دی۔ آئندہ 5 سال نواز شریف نہ صرف سیاست بلکہ وفاق اور پنجاب حکومتوں کی سرپرستی کریں گے۔ نواز شریف کسی مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پنجاب اسمبلی کے مزید 6 آزاد ارکان مسلم لیگ نون میں شامل۔ مریم نواز سے ملاقات میں اعلان کیا، 9 منتخب ارکان کا نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے کابینہ کے لیے مختلف ناموں پر غور۔ رانا ثناء اللہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر برائے قانون بنائے جانے کا امکان۔ صوبائی وزراء میں مریم اورنگزیب، ملک احمد خان، اسما بخاری اور ہنا پرویز بٹ کے ناموں پر غور۔ ناموں کی حتمی منظوری قائد نواز شریف پارٹی صدر شہباز شریف دیں گے۔ پاک میں پی ٹی آئی کی حکومت نہ بننے پر اپوزیشن لیڈر کون ہوگا؟ پی ٹی آئی نے علی محمد خان اور بیرسٹر گوہر کے ناموں پر غور شروع کر دیا۔ حتمی فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے۔ علی محمد خان کہتے ہیں 136 کے جادوئی نمبر سے تھوڑا سا پیچھے ہیں۔ دھرنے اور احتجاج کے بجائے ہمیں پارلیمنٹ میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ پنجاب میں سب سے بڑی جماعت کے طور پر حکومت بنانا ہمارا حق ہے۔ کراچی میں ہمارا مینڈیٹ MQM کو دیا گیا۔ سندھ میں وزارت اعلیٰ کے لیے مراد علی شاہ اور ناصر حسین شاہ مضبوط امیدوار۔ پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کچھ پارٹی رہنماؤں نے فریال تالپور کو پہلی خاتون وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کی تجویز دی۔ فیصلہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی مشاورت سے ہوگا۔ کی تاریخ کا انتہائی مشکل مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ سیاسی ضرورت مفادات کو ایک طرف رکھ کر یہ تجویز کیا ہے کہ ایک ایسا 3 نکاتی آئینی ترمیم جو MQM سمیت پورے پاکستان کے 23 کروڑ عوام کے لیے ایک نسخہ کیمیا ثابت ہو سکتا ہے۔ حکومت سازی کا انتہائی مشکل مرحلہ شروع ہو گیا۔ اس عمل میں MQM کا کردار اہم ہو گیا ہے۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی کی گورنر ہاؤس میں MQM پاکستان کے مشاورتی اجلاس کے بعد گفتگو۔ کہا ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ دشمنی نہیں، اپنے سیاسی مفادات بالائے طاق رکھ کر 3 نکاتی ایجنڈا پیش کیا۔ یہ ایجنڈا 23 کروڑ عوام کے لیے نسخہ نجات ہے۔ نکلیں تو سب نکلیں، اگر کچھ لوگ نکلیں گے تو بحران مزید بڑھے گا۔ پیپلز پارٹی کا بلوچستان میں حکومت بنانے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی بلوچستان میں نون لیگ JUI سے مل کر حکومت بنائے گی۔ PP قیادت نے نون لیگ سے تعاون مانگ لیا، جلد JUI سے رابطہ کیا جائے گا۔ ثناء اللہ زہری وزارت اعلیٰ کے لیے مضبوط امیدوار۔ گورنر سندھ کی GDA سربراہ پیر پگارا سے ملاقات۔ پیر پگارا نے کہا فوج وفاق کے استحکام کی علامت ہے، ہمارا احتجاج کسی ادارے کے خلاف نہیں، ہمارا احتجاج اور دھرنا انتخابی نتائج اور دھاندلی کے خلاف ہے۔ پیپلز پارٹی نے انتخابی نتائج خریدے ہیں۔ کامران ٹیسوری نے کہا ملک کو آپ کے سیاسی تجربے کی ضرورت ہے، ملک کی معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے آگے بڑھیں، رہنمائی فرمائیں۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ توانائی کی بلند قیمتوں کے باعث چند ماہ میں بڑی صنعتیں بند ہونے کا خدشہ۔ ایپٹما نے وزارت توانائی، تجارت اور SIFC کو خط لکھ دیا۔ انڈسٹری کی بندش سے بے روزگاری بڑھے گی۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے گیس کی قیمتیں بھارت، بنگلہ دیش اور ویتنام سے تقریباً دگنی ہے۔
بجلی 50 روپے فی یونٹ فراہم کی جا رہی ہے. ایپٹیما کے سیکرٹری جنرل شاہد ستار نے کہا برآمدی صنعت دم توڑ رہی ہے اور پاکستان دنیا میں اپنا مارکیٹ شیئر کھو رہا ہے. مہنگی بجلی اور گیس کی وجہ سے 60 سے 70% صنعتیں چند مہینوں میں بند ہو جائیں گی. کراچی میں نامعلوم افراد نے 7 سالہ بچے کا گلا کاٹ دیا. زخمی حالت میں کارڈیو اسپتال کے پیچھے جھاڑیوں میں پھینک دیا. آبان اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق موت شہرک کٹنے سے ہوئی. صدمے سے والد کی حالت خیر. کہتے کسی سے کوئی دشمنی نہیں. پولیس آبان کے قاتل کو ڈھونڈ نکالے. آبان 3 بھائیوں میں دوسرے نمبر پر رہا. لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلہ. ڈاکو ہلاک، ساتھی زخمی حالت میں گرفتار. ہلاک ڈاکو کی شناخت عدیل، زخمی کی مدثر کے نام سے ہوئی. دونوں ڈاکو قتل ڈکیتی سمیت درجنوں وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے. پاک بحریہ کی 6ٹی ہنگور کلاس آبدوز کی تیاری کا آغاز. تقریب کا انعقاد کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں ہوا. ہنگور کلاس آبدوزیں جدید ترین ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں سے لیس کی جائیں گی. ہنگور کلاس آبدوزوں کی پاکستان میں تیاری سے پاک بحریہ کی خود انحصاری کو فروغ ملے گا. چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف تقریب کے مہمان خصوصی تھے. انہوں نے آبدوز تیاری میں چائنا شپ بلڈنگ کمپنی کے تعاون کا شکریہ ادا کیا. دہشت گرد اسرائیل بے لگام. غزہ میں خونریزی نہ رک سکی. 24 گھنٹے میں مزید 103 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. اسرائیلی فوج کی رفح اور خان یونس میں بمباری. نصر اسپتال کے احاطے میں شہریوں پر براہ راست گولیاں برسائیں. 3 فلسطینی جان سے گئے. غزہ میں شہادتیں 28,500 سے زائد ہو چکی. 13,000 کے قریب بچے شامل ہیں. اسرائیلی فوج رفح میں لاکھوں بے گھر فلسطینیوں پر دھاوا بولنے کو تیار. امریکی صدارتی الیکشن کے قریب بائیڈن امریکی انتظامیہ کے لیے دھچکا. میکسیکو سرحد سے تارکین وطن کو روکنے میں ناکامی پر وزیر ہوم لینڈ کے خلاف ریپبلکن اکثریتی ایوان نمائندگان میں مواخذے کی قرارداد منظور. معاملہ اب سینٹ میں جائے گا. صدر بائیڈن نے قرارداد کو ریپبلکن ڈرامہ قرار دے دیا. پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ رہنما ڈاکٹر آصف قدیر کہتے ہیں سینٹ میں ڈیموکریٹس کی اکثریت ہے, قرارداد مسترد ہو جائے گی. ریپبلکن رہنما ساجد طارق کہتے ہیں بائیڈن انتظامیہ کو الیکشن کے قریب قرارداد سے سیاسی نقصان ہوا. خود پر ڈاؤٹ کیا تو جانی مرے گا, ڈر کو آؤٹ کیا تو ہیرو بنے گا. HBL-PSL سیزن 9 کو آفیشل اینتھم کھل کے کھیل جاری کر دیا گیا. راک سٹار علی ظفر اور آئمہ بیگ نے آواز کا جادو جگایا. علی ظفر نے PSL سیزن 1, 2 اور 3 میں آواز کا جادو جگایا. اس کے بعد کئی گلوکار آئے, رنگ نہ جما پائے. بھائی آئے اور آتے ہی چھائے. علی ظفر کی آواز میں اینتھم نے ریلیز ہوتے ہی سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی. سرفراز کو مکمل اعزاز کے ساتھ الوداع کہیں گے, وہ ہمارا لکی چارم ہے. کوئٹہ گلیڈیٹرز کے اونر ندیم عمر کہتے ہیں کپتانی سے ہٹانے کے فیصلے پر سرفراز نے خود کہا اگر اس میں ٹیم کی بہتری ہے تو ٹھیک ہے. پاکستان کی کپتانی سے ہٹائے جانے سے سرفراز کو ذہنی طور پر بہت گہرا اثر پڑا, جس کے اثرات فیلڈ میں بھی نظر آئے. اور پاکستان کے نوجوان کھلاڑی PSL 9 میں پرفارم کرنے کے لیے پرعزم. انڈر 19 ٹیم کے کپتان سعد بیگ, عبید شاہ, شامل حسین, محمد ذیشان اور خواجہ نافع پہلی بار PSL میں ان ایکشن ہوں گے. سعد بیگ کہتے ہیں PSL کھیلنا خواب تھا, کراچی کنگز نے پک کیا, بہت خوشی ہوئی. محمد ذیشان بولے بابر اعظم کی قیادت میں کھیلنا اعزاز ہوگا.